حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ضعف و نکاہت کو محسوس کیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ سے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک حصہ میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے یعنی انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دیا، اور ایک حصہ مجھے چادر کی طرح اڑا دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حضرات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے انس، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہوگا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ میں سب کے آگے آگے چلتا رہا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، ام سلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ اس پر بولی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ روٹیاں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھی کے ڈبہ میں سے گھی نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کرانی چاہی۔ اس کے بعد فرمایا، اب 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ کو بلایا، سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 کو اور بلا لو۔ انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو اور بلا لو۔ پھر 10 صحابہ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر 10 صحابہ کو بلایا گیا۔ اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت 80 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث 5381۔ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس سے ایک سا کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرک لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا، اور قسم اللہ کی 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، بلکہ وہ موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا
تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی دونوں کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا۔ عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ حدیث بخاری 5382۔